آخری جو آپ کے ساتھ لیسن ہوا تھا اس میں ہم نے صبر کے بارے میں بڑی تفصیلی بات کی تھی، اور ایک لحاظ سے وہ ایک ٹینجنٹ تھا، کیونکہ اس آیت میں صبر اس طرح بیان نہیں کیا گیا جس تفصیل کے ساتھ ہم گئے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس اپنے تفسیر کے سفر میں کچھ نہ کچھ ٹینجنٹس لیں گے، کچھ نہ کچھ ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے جہاں پہ اسلامی اخلاق اور ایتھکس کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کوالٹیز کے لحاظ سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیا نمبر 6 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر یہاں پہ مخاطب ہیں اہل ایمان سے، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس آئے ایک فاسق، ایک نبا لے کے، ایک اہم خبر لے کے، with some important news، فتبینوا، تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کو چیک کر لیا کرو، اس کو ویریفائی کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم ایک قوم کے ساتھ زیادتی کرو، ظلم کرو ان کے اوپر، اور پھر جب تمہیں پتہ لگے معاملے کا تم نادم ہو، اس کے اوپر ریگریٹ ہو تمہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ امپلسز کے اوپر ایکٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، خاص طور پہ جب وہ بات ایک انٹرسٹ وردی سورس کے پاس سے آ رہی ہے۔ آپ کو انٹرسٹ وردی سورس کیوں میں کہہ رہا ہوں ادھر، کیونکہ یہاں پہ آیت میں آیا ان جاءکم فاسق، اگر فاسق آئے تمہارے پاس، اور فسق کہتے ہیں گناہ کو، اور فاسق وہ ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ اس قسم کا شخص اگر تمہارے پاس آئے تو اسی وقت بات نہ مان لیا کرو، تصدیق کیا کرو۔ لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ٹرسٹ وردی انسان آئے تمہارے پاس، یعنی مفہوم مخالف اس کا جو ہے، اسی آیت سے ایک اور ہم میننگ جو ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ہر ٹرسٹ وردی انسان کی ہر بات کو جو ہے آپ چیک کرو، آپ آن فیس ویلیو بھی لے سکتے ہو، لیکن بندہ اگر وہ ٹرسٹ وردی ہو۔ اور پھر کہا ان جاءکم فاسق بالنبأ، نبا اور خبر عربی کی دو لفظ ہیں، اور ان سے مراد نیوز یا انفارمیشن ہے، لیکن خبر جو ہے از اینی پیس آف انفارمیشن اور اینی نیوز۔ نبا جو ہے وہ خاص ہے، نبا جو ہے وہ کوئی اہم خبر ہے، کوئی ایسی خبر جس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس قسم کی انفارمیشن آئے تو اس کو چیک کر لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اگر نہیں کیا جائے گا تو انسان جو ہے وہ غلطیاں کر سکتا ہے، اور جو رومرز ہیں وہ اسی طرح پھیلتے ہیں۔ رومر جو ہیں، چیمے گوئیاں، کسی نے کیا کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، تعلقات کے اندر نقصان ہوتا ہے، اداروں میں نقصان ہوتا ہے، آرگنائزیشنز میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ ہم پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کتنا نقصان ہوا ہے ان چیزوں کا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس چیز کا بڑا نقصان ہوا، جو لوگ فار ایگزامپل ایک فالس پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے۔ تو تصدیق کرنا اہم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ ڈیلیبریٹ بیفور اینی ایکشن، چیک کر لو۔ اور اس آیت کا پس منظر علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ولید ابن عقبہ کو بھیجا ایک قبیلے کی طرف، بنو مستلق کی طرف، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ یہ صحابی جو ہیں یہ جاتے ہیں ان کے پاس، اور ابھی وہاں پہنچے نہیں ہوتے تو واپس مڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تو جو اس قبیلے کے لوگ ہیں وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو ولید ابن عقبہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھے اٹیک کرنے آ رہے ہیں، تو وہ مڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ولید ابن عقبہ کا جو قبیلہ ہے اور جو بنو مستلق تھے، ان کی آپس میں جاہلیت کے دور میں کچھ لڑائیاں کو جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں،
وہ شاید وہی مینٹیلٹی لے کے آ رہے تھے، یا شاید ان کو وہ ایک شک تھا کہ شاید یار یہ میں تو ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ سارے اس طرح باہر نکل آئے ہیں، شاید مجھے قتل ہی نہ کر دیں. تو وہ واپس جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو جا کے یہ بات بتاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا یہ ہے کہ جب بنو مستلق نے دیکھا کہ یہ ایک بندہ آ رہا ہے اور پھر یہ واپس چلا گیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بھی اپنا بندہ پیچھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بات کلیریفائی ہو گئی، یعنی ولید بن عقبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گئے ہیں. دے ہیو لیفٹ اسلام. کیوں؟ کیونکہ میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے جا رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ قتل کرنے کے لیے مجھے نکل گئے. لیکن بعد میں یہ پتہ لگی کہ وہ دیٹ واز ناٹ ٹرو، وہ تو اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے وہ کوئی ایکشن لے لیا اس معاملے میں، کیونکہ فالس انفارمیشن تھی. اب ظاہر ہے فالس انفارمیشن کے اوپر اگر اس کی تصدیق نہ کی جاتی، اس کو چیک نہ کیا جاتا تو ایک پوری قوم جو ہے اس کے خلاف زیادتی ہو سکتی تھی. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، وہ اسی کانٹیکس میں ہے. اور ہمارے علماء ایک ذرا کنٹروورشل ایشو ہے، لیکن یہاں پہ صرف میں بیان کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اسی آیت سے استدلال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی بھی رپورٹ ہو تو وہ بھی قابل حجت ہے. میننگ کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آ رہی ہے جو ملٹیپل سورسز سے نہیں آ رہی، صرف ایک سورس سے آ رہی ہے، ایک انسان سے آ رہی ہے، تو اگر وہ ٹرسٹ وردی سورس ہے تو وہ بھی ریلیجن کے اندر ایک اتھارٹی مانی جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ ملٹیپل سورسز سے آئے، کیونکہ یہاں پہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو ایک بندہ بھی اگر انٹرسٹ وردی آ رہا ہے تو اس کی رپورٹ کو چیک کر لو، چیک کر کے آپ اس کو قبول کر سکتے ہو. اینڈ اسی آیت نے انسپائر کیا محدثین کو کہ وہ جو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے حدیث کی چھان بین کا، حدیث کو چیک کرنے کا کہ کیا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، وہ اسی آیت سے انہوں نے انسپریشن لی کہ جو بندہ انفارمیشن لے کے آ رہا ہے کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ نہیں، کیا آپس میں یہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے نریٹ کریں آپس میں ملے کہ نہیں. سو وہ ساری جو سائنس ہے آف آتھینٹیفیکیشن آف رپورٹس، جو کہ کسی بھی اور سویلائزیشن میں اس قسم کی آتھینٹسٹی آف ہسٹری نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں حدیث سائنسز میں ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کی انسپریشن بھی یہی آیت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا کہ کیوں تم تصدیق کر لو، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لو تم جلد بازی کے اندر جس کے اوپر تمہیں خود ندامت ہو بعد میں. اور یہاں پہ ایک تنبیہ بھی ہے اس چیز کی کہ انسان کو گاسپ اور فالس انفارمیشن سپریڈ کرنا جو ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ اور لانگ لاسٹنگ نقصان ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخل الجنۃ قطات، کہ جو انسان بات ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے، گاسپ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو بڑی سخت بات ہے یہ. تو انسان کو چاہیے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ کیا کرے، اور خود بھی کوشش کیا کرے کہ اپنا کام سے کام رکھے انسان. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کے اسلام کے حسن، یعنی ایک the beauty of one's Islam is in him leaving off that which does not concern him، کہ اس کے دین کا حسن یہی ہے کہ وہ جو چیز اس کے مطلب کی نہیں ہے اس میں نہ پڑے. آگے آیا نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کو یاد کرا رہے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر یہ رسول جو ہے یہ تمہاری باتیں ماننے لگ جائے
تمہاری ہر بات ماننے لگ جائے تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو دین ہے اور جو رسول بات لے کے آتا ہے از ناٹ نیسیسری کہ وہ آپ کی ڈیزائرز کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو، از ناٹ نیسیسری کہ جو آپ چاہتے ہو وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار شاید آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہ جو آپ چاہتے ہوگے وہ زیادہ مشکل آپ کے لیے ڈال دے گا بجائے آسانی کے، اور اس کی کچھ ہم مثالیں انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ بات کس کی ماننی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ جو پیچھے ہمارا کانٹیکس تھا ولید بن عقبہ والا، اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن عقبہ کی بات مان لیتے تو نقصان ہوتا، صحابہ کو ہی نقصان ہوتا آپس میں، تو اس طرح ہی اس کانٹیکس کے ساتھ بھی بات جڑی ہوئی ہے۔ لیکن جنرلی بھی ٹرو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں مسجد میں آ کے عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل، جس کو ہم آج تراویح بھی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، دوسرے دن آئے، اس کے بعد نہیں آئے، یعنی ہر روز نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہ یہ روز کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیوں؟ اگر وہ کرتے روز اور اس کو واجب کر دیتے امت کے اوپر تو ان کے لیے مشکل ہوتا۔ صحابہ اپنی ذیل کے اندر، اپنے ایمانی کیفیت اور حالت کے اندر تو اس وقت یہ چاہیں گے، لیکن کیا وہ کنٹینیو کر سکیں گے اس کے بعد؟ صحابہ خود کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ڈھیلے پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہماری ایمانی کیفیت ہی وہ نہیں تھی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ باتیں مان لیتے اور ان کے اوپر وہ چیزیں واجب کر لیتے جو وہ خود چاہ رہے تھے اس وقت، تو انہی کے لیے مشکل ہونا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام مع الایمان حتی ینصرف، کہ جو بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا عشاء کی، جب تک کہ امام جو ہے وہ نماز ختم نہیں کر لیتا اپنی، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ یعنی تمہیں ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم باجماعت نماز پڑھو گے اور جب امام جو ہے وہ سلام پھیرے گا تب تک تم اس کے ساتھ رہو گے تو تمہارے لیے جو ہے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ آسانی پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان کی بات مان لیں گے اور میں یہ کرنے لگ جاؤں گا تو انہی کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حج روز ہر سال کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کرنا چاہیے ہمیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ موڑ لیا۔ تیسری دفعہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں گا ہاں تو پھر تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں وہ پوچھتے ہو جس کا فائدہ نہیں ہے؟ جتنا تمہیں بتا دیا اتنا کرو۔ اور یہ صحابہ بھی جو تھے یہ ایمان کے جذبے کی وجہ سے پوچھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ رسول تمہاری ہر بات مان لے تو تمہارے لیے یہی مشکل ہو جائے گی۔ کچھ صحابی جو تھے انہوں نے آپس میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محنت کیا کریں عبادت کے اندر۔ تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، میں قیام کروں گا۔ ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا، کوئی مجھے اولاد کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو ان کو بری لگی یہ بات، اور انہوں نے کہا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ میں یہ ایک ایگرنیس تھی، لیکن وہ انہی کے لیے مشکل ہو جانی تھی اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ اور ان کے اندر کیوں ایگرنیس تھی یہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا فضل تھا، اور وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مینشن کیا ہوا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور اگر یہ تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں گے تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ has made ایمان beloved to you، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل ایسے بدل دیے ہیں
کہ تمہیں اب ایمان پسند ہے، تم اب چاہتے ہو عبادت کرنا، تم اب چاہتے ہو کہ تم صدقہ دو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے ایمان کو بیلاوڈ کر دیا، محبوب کر دیا تمہارے لیے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نہ صرف یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان تمہارے لیے محبوب کر لیا، لیکن تمہارے دلوں کو اندر اس کو ڈال دیا ہے، تمہارے دل اندر سے چینج کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کوئی فلیٹنگ لو نہیں ہے، یہ کوئی فیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پہ تمہیں چینج کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پہ تمہارے دل کو اندر سے بدل دیا۔ اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی اس قسم کا دل بدل دے کہ یہ نہ ہو کہ بس ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں نہیں ہیں، یعنی ایمان اور ایمان سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں محبوب ہوں اور ہمارا دل ٹھک جائے ان چیزوں کے اوپر۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے صحابہ کے لیے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کرنے کو کہتے تھے اور ان کی ڈیزائر جو ہے اس کے ساتھ نہیں بھی ہوتی تھی، وہ پھر بھی وہ کرتے تھے، وہ پھر بھی اطاعت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اسپائٹ آف دیم سیلوز، یعنی ان کو اگر نہیں بھی پسند تھا تو پھر بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ نہ صرف یہ ان کے دلوں کو اندر سے چینج کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہیں کفر سے، فسق سے اور نافرمانی سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی تمہارے دل میں، یعنی ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت تمہارے دل میں ڈال دی۔ اور یہ ایسے لوگوں کو چینج ہوتے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ حقیقی طور پہ دل بدل دیتا ہے، ان کی زندگیاں کیسے چینج ہو جاتی ہیں، ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس جو ہیں وہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں، 180 ڈگری جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ ان کو واقعی میں نفرت ہونے لگ جاتی ہے کفر سے، گناہ سے، چاہے وہ خود کچھ عرصہ پہلے اسی گناہ میں اور اسی کفر میں ملوث تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا دل بدلتا ہے کہ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور یہاں پہ بھی کفر، فسق اور عصیان تینوں چیزوں کا مینشن کیا، یہ تینوں سیویرٹی کے اسکیل کے اوپر ہیں۔ کفر سب سے بری چیز ہے، ڈس بلیف، پھر فسق جو ہے بار بار گناہ کرنا، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو توڑنا، گناہ کبیرہ کے اندر انوالو ہونا، اور تیسری چیز جو عصیان یعنی ڈس اوبیڈینس، جنرل ڈس اوبیڈینس، جو کہ ہم سب سے کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ سب چیزوں کو جو حقیقی مومن ہے ان کو ناپسند کرتا ہے اپنے لیے۔ اولئک ھم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ گائیڈڈ ہیں، حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعمت علیہم میں سے ہیں، جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گریس ہے ان کے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے ان کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا۔ یہ ظاہر ہے کچھ ان کے اندر کوالٹیز ہوں گی، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ان کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو چینج کر دیا۔ اور حقیقی طور پہ دل کو چینج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یہ لیول آف گائیڈنس جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو زبردستی مومن نہیں بنا سکتے تھے، یا جن سے وہ محبت کرتے تھے ان کو ایمان کی حالت میں نہیں لے کے آ سکے۔ ابو طالب اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ وہ پاور اور کنٹرول صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دعوت دے سکتے تھے، دعوت دے سکتے تھے، ہی کوڈ پوائنٹ ٹو what was right and what was wrong، لیکن حقیقی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لوگوں کے دل کو بدلتا ہے۔ فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ۔
ونعمہ، اور یہ نعمت ہے، یعنی یہ ایمان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور ایمان کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلیس کر دے کسی کو اس چیز سے کہ اس کے لیے ایمان محبوب ہو اور کفر سے اور برائی سے اس کو نفرت ہو، تو ایسا انسان جو ہے وہ ایک لیول آف کنٹینٹمنٹ میں بھی آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا قطع عمل ایمان، کہ اس انسان نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، کہ جو خوش ہو گیا اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد میرا رسول ہے، یعنی ایمان جو ہے انسان کو ایک لیول آف کنٹینٹمنٹ دیتا ہے، اور یہ کنٹینٹمنٹ ہی تو ہے جو ہم سب سیکھ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کنٹینٹمنٹ ہو، سکینت ہو، خوشی ہو، غم سے نجات ملے انسان کو۔ حقیقی کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ ایمان کے اندر ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بھی انسان کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہیں تو اس نے حقیقی ایمان کو چکھا ہے۔ 3 کوالٹیز کیا؟ کہ اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے محبوب ہو جائے ہر چیز کے اوپر، اس کی پرائرٹی جو ہے وہ اللہ اینڈ ہز میسنجر ہو۔ اینڈ دس گوز بیک ٹو دی فرسٹ آیا دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ اس سورہ کے اندر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی چیز کو نہ لے کے آؤ، یعنی پریفرنس جو ہے تمہاری اللہ اور رسول ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوں گی، پہلی کوالٹی کیا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو پریفر نہیں کرتا، کسی سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اور کہ دوسری کوالٹی کہ وہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور یہ اہل ایمان کے علاوہ کسی کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ آپ کسی سے محبت کریں لیکن کوئی فیملی ریلیشن شپ نہیں ہے آپ کا، کوئی آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے، کوئی اس نے آپ کو کائنڈنس نہیں شو کی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ایمان ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے غزہ میں لوگوں کے ساتھ؟ کوئی ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہے آپس میں، کوئی کامنالٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسلام کو شامل کر دیں تو سب کچھ کامن ہے، سب کچھ کامن ہے۔ اور یہ محبت جو ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، یہ ایک سائن آف فیتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور تیسری علامت جو ہے، تیسری کوالٹی جو ہے جو ان لوگوں کے اندر ہے جنہوں نے حقیقی ایمان کو چکھا ہے، کہ وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہدایت کی تو وہ اتنا ہی برا جانتے ہیں واپس ہو جانے میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی ہدایت کی، دین کی طرف لے کے آیا اللہ تعالیٰ اس کو، اب انسان جو ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے اور ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں واپس پہلے کی طرح نہ ہو جاؤں، میں واپس اس طرح نہ بن جاؤں، اسی حالت میں نہ آ جاؤں جس حالت میں پہلے تھا۔ یعنی وہ اس نعمت کی، ایمان کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اور اس کو اتنا ہی برا لگتا ہے واپس جانا جتنا اسے جہنم میں جانا برا لگتا ہے۔ یعنی اس نے ایمان کو چکھ لیا ہے، اس نے حقیقی ایمان کو چکھا ہے جو واپس بالکل نہیں جانا چاہتا۔ ایمان کے ثمرات میں سے، فرام دا فروٹس آف ایمان، اس کے انسان جو ہے وہ زیادہ ایک پرنسپلڈ انسان ہوتا ہے، وہ اصول پسند انسان ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ کہے میں اہل ایمان میں سے ہوں لیکن اصولوں پہ اپنے وہ کمپرومائز کرتا ہو، آج کوئی بات کرتا ہو تو کل کوئی بات کرتا ہو، مشکل حالات میں ڈیفرنٹ ہو، آسانی میں ڈیفرنٹ ہو۔ میں نے کچھ لکھا ہے یہاں پہ نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ تو اینڈ امنگ دی ایفیکٹس آف فیتھ از دیٹ یو سی دا بلیور فرم ان ہز اسٹانسز، ایمان کا ایک جو
ثمرہ ہے، فروٹ ہے کہ انسان جو اپنے سٹانس کے اوپر فرم ہوتا ہے، اسٹیڈ فاسٹ ان ہز پرنسپلز، اپنے اصولوں پہ کھڑا رہتا ہے، انویورنگ ان ہز ویلیوز اینڈ ورچوز، اس کی جو ویلیوز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ. ویئر ایور ہی از اینڈ ان اینی سوسائٹی، کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی ٹائم اینڈ اسپیس ہو، انسان اپنے اصولوں پہ کھڑا ہوتا ہے. neither desire leads him astray nor doubt deceives him، نہ اس کی شہوات اس کے اوپر کوئی اثر انداز کرتی ہیں، نہ کوئی شبہات ڈاؤٹس جو ہیں اس کے ایمان کو چینج کرتے ہیں. he possesses a discerning insight، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈنس کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. such that doubts cannot affect him، شبہات جو اس کو افیکٹ نہیں کرتے. by the grace of Allah he has a sound mind when faced with temptations، جب بھی شہوات جو ہیں، ڈیزائرز جو ہیں اس کو ٹیمپٹ کرتی ہیں تو اس کا اتنا حاضر دماغ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ فائٹ کر سکتا ہے ان چیزوں کو. اور یہ سب وہ کرتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں سب ہمیشہ یہ چیز سامنے ہے اس کے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کہا کہ جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ ایک دن میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب بھی وہ کوئی ایکشن کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دینا پڑے گا. جو یہ انسان انسان اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور اسی طرح ایمان کا ایک اور جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک ویل مینرڈ انسان ہوتا ہے، حسن الاخلاق ہوتا ہے. Among the effects of faith on the believer is his good treatment of people، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ. He deals with creation with good words and good actions، اچھے الفاظ کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آیا کرو، اچھی بات کیا کرو. He interacts with Allah's servants with good speech and good actions. He doesn't act arrogantly. اور arrogance کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، ڈیفائن کیا ہم نے arrogance کو 2 کوالٹیز کے ساتھ، بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. اور یہ ایمان والا انسان جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتا کبھی، حق کو جھٹلانے والا نہیں ہوتا اور لوگوں کو حقیر نہیں جانتا. He does not act arrogantly towards Allah's creation, nor does he claim superiority over them. His lineage doesn't deceive him. اس کی جو لینیج ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، کیا میں کون سی میری فیملی ہے، کیا میری ایتھنیسٹی ہے، اس سے وہ دھوکے میں نہیں آتا. His position does not delude him. جو آفس ہولڈ کرتا ہے وہ، جو اس کی پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر، اس سے بھی اپنی حقیقت سے اس کی وجہ سے اپنی حقیقت سے غافل نہیں ہوتا وہ. اینڈ دا پرائڈ آف ہز ویلتھ ڈز ناٹ فل ہز ہارٹ، مال کی محبت جو ہے اس کے دل میں نہیں بھری ہوتی. اور یہی انسان جو ہے یہ اپنی اسپیچ میں بھی، اپنے الفاظ میں بھی محتاط رہتا ہے ایمان والا. among the effects of this faith is that you see the believer has a disciplined tongue، زبان میں بھی وہ محتاط ہوتا ہے. far from lying، جھوٹ نہیں بولتا. far from tale telling، یعنی وہ باتیں نہیں کرتا ایک دوسرے کی، گوسپ نہیں کرتا اور بیک بائٹ نہیں کرتا، سلینڈر نہیں کرتا. He doesn't engage in gossip, doesn't lie and doesn't falsely accuse a Muslim. He doesn't attempt to belittle him nor tries to humiliate him. He fears Allah and is always conscious of him. He is strong-hearted in goodness, possessing trustworthiness and loyalty, speaking the truth, keeping his promises and being trustworthy in what he is entrusted with. His faith calls him to this, his faith urges him towards goodness. یعنی سب چیزیں جو ہیں اس کی ایمان کی وجہ سے ہیں. اور جو ایمان والا انسان ہے اس کی ایک اور کوالٹی جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اس کے جو ہمسائے ہوتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کی میں صحبت میں ہوں، مجھے زیادہ اچھا مجھے فائدہ ہوتا ہے. یعنی خیر ہی خیر ہے اس انسان کے اندر. اور جو ایمان ہے وہ ہمیشہ کپلڈ ہے ایکشن کے ساتھ. کوئی یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یار میرے دل میں ایمان ہے لیکن یہاں میں نماز نہیں پڑھتا، میں گالی گلوچ بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اچھی طرح پیش نہیں آتا. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ ایمان کو عمل کے ساتھ کپل کیا ہے. آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں. حقیقی ایمان کا پتہ ہی تب لگتا ہے
جب انسان کا عمل جو ہے وہ نیک ہو. اگر عمل نیک نہیں ہے تو یہ بہت ایک ٹیلنگ سائن ہے کہ دل میں بھی ایمان نہیں ہے. تو ایمان جو ہے فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے صحت بھی شامل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت میں سے اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، ہر چیز یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے شامل ہے. یہ نعمتوں میں سے ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، صحت ہو گئی، خاندان ہو گیا، رزق ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے نعمتیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے. فرعون کے پاس بھی یہ سب کچھ تھا، حامان کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، ابو لہب اور ابو جہل کے پاس بھی تھی یہ چیزیں. لیکن کیا حقیقی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت. وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی دنیاوی نعمتیں بھی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن دے پیل ان کمپیریزن ٹو دا نعمہ آف ایمان. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو خاص چیز ہے ایمان کی نعمت جو ہے، توفیق جو ہے، نماز کی توفیق جو ہے، صدقے کی جو توفیق ہے، روزہ رکھنے کی جو توفیق ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو دی ہے. تو اگر وہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا ہے اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہو بسم اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.